پیارے بچوں، آج ہم 10ویں جماعت کے چیپٹر نمبر 4 کے مختصر سے سوالات کے جوابات سیکھیں گے۔ سوال نمبر 1، موسم کسے کہتے ہیں؟ کسی علاقے میں ایک مخصوص مدت کے دوران پائے جانے والے فضائی حالات کو موسم کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، آب و ہوا سے کیا مراد ہے؟ ایک بڑے علاقے میں فضائی حالات عمومی طور پر کئی سالوں تک پائے جاتے ہیں تو اس کو آب و ہوا کہتے ہیں۔ 30 سالوں سے زیادہ کے عام حالات کو آب و ہوا سمجھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، موسم پر اثر انداز ہونے والے عناصر کیا ہیں؟ جواب، درجہ حرارت، فضا کا دباؤ، ہوا، رطوبت اور ترسیب وغیرہ موسم کے عناصر ہیں۔ سوال نمبر 4، آب و ہوا پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں؟ جواب، عرض بلد، خشکی طریقہ تعلق، خد و خال اور اوپری ہوا کا بہاؤ آب و ہوائی عناصر کہلاتے ہیں۔ اسے آب و ہوائی کنٹرولز بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، AGW کو توضیح کریں۔ جواب، آنتروپوگنک گلوبل وارمنگ۔ سوال نمبر 6، جیٹ اسٹریمز کسے کہتے ہیں؟ جواب، یہ اوپری فضا 12,000 میٹر سے زیادہ میں تیز رفتار چلنے والی دھاروں کی تنگ پٹی ہوتی ہے جس کو جیٹ اسٹریمز کہتے ہیں۔ گرین ہاؤس کیا ہے؟ جواب، فضائی کرہ شمسی توانائی کو جو زمین تک پہنچتی ہے مکمل طور پر دوبارہ خلا میں محفوظ ہونے سے روکتا ہے، اسی کو گرین ہاؤس کہتے ہیں۔ کلائموگراف کیا ہے؟ کسی بھی مقام کی آب و ہوا عناصر جیسے درجہ حرارت، بارش، رطوبت، ہوا کا دباؤ وغیرہ کو تصاویر کے ذریعے ظاہر کیے جانے والے گراف کو ہی کلائموگراف کہتے ہیں۔ سوال نمبر 9، انتظام حرارت سے مراد کیا ہے؟ جواب، سطح زمین کا سورج کی شعاعوں سے گرمی کا حاصل کرنا انتظام حرارت کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 10، مغربی خلل یعنی ویسٹرن ڈسٹربنس کسے کہتے ہیں؟ جواب، طوفانی دباؤ جو بحر روم سے شمالی ہندوستان کو آتا ہے مغربی خلل یعنی ویسٹرن ڈسٹربنسز کہلاتا ہے۔ یہ طوفانی بارش گیہوں کی کاشت کے لیے ایک نعمت ثابت ہوتی ہے جو ربیع کے موسم میں اگائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 11، گرین ہاؤس گیس کون سی ہیں؟ جواب، کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین گیس۔ سوال نمبر 12، تجارتی ہوائیں ٹریڈ وینڈز کسے کہتے ہیں؟ جواب، شمالی نصف کرہ ذیلی منطقہ حارہ کی زیادہ دباؤ والی پٹی دائمی ہوائیں اٹھاتی ہیں۔ یہ ہوائیں استوائی خط کی کم دباؤ والی پٹی کی طرف ہوتے ہوئے مغرب کی جانب پلٹتی ہیں جو تجارتی ہوائیں یعنی ٹریڈ وینڈز کہلاتی ہیں۔ سوال نمبر 13، آم کی بارش یعنی مینگو شاورز سے کیا مراد ہے؟ جواب، موسم گرما کے اختتام سے پہلے سطح مرتفع دکن میں مانسون کی آمد سے پہلے بارش ہوتی ہے۔ یہ بارش جزیرہ نما ہند میں آم کے جلد پکنے اور دیگر فصلوں کی شجرکاری میں مدد دیتی ہے۔ اس طرح یہ آندھرا پردیش میں آم کی بارش سے جانا جاتا ہے۔ سوال نمبر 14، عالمی حدت میں تعاون کرنے والی کوئی 2 انسانی کارکردگیوں کو بیان کیجیے۔ جواب، جنگلات کی کٹائی صنعتیانہ۔ نمبر 15، اکتوبر کی گرمی سے کیا مراد ہے؟ جواب، مانسون کی واپسی میں مطلع صاف اور درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ درجہ حرارت اور رطوبت کی وجہ سے موسم بھی شدید گرم ہو جاتا ہے، اس کو ہی اکتوبر کی گرمی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 17، ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے کے کوئی 2 نعرے لکھیے۔ جواب، پلاسٹک کی تھیلی استعمال نہیں کریں، کپڑے کی تھیلی استعمال کریں، شجرکاری کریں، زمین کا تحفظ کریں۔ سوال نمبر 18، سورج کی شعاعوں کو بہتر جذب کرنے اور بہتر منعکس کرنے والے علاقے کون سے ہیں؟ جواب، تاریک علاقے جیسے کثیر جنگلاتی علاقے سورج کی شعاعوں کو بہتر جذب کرتے ہیں۔ روشن علاقے جیسے برف باری اور برف سے ڈھکے ہوئے علاقے سورج کی شعاعوں کو بہتر منعکس کرتے ہیں۔ سوال نمبر 19، IPCC کو توضیح کریں۔ جواب، انٹر گورنمنٹ پینل آن کلائمیٹک چینج۔ سوال نمبر 19، IPCC کی کانفرنس 2013 میں کہاں منعقد ہوئی تھی؟ جواب، IPCC کا
کانفرنس 2013 میں وارسا پولینڈ میں منعقد ہوئی تھی۔ سوال نمبر 20 پر ایک، عالمی حدت سے کیا مراد ہے؟ جواب، کاربن ڈائی آکسائیڈ، سی پی سی اور دوسری گیسیں فضا میں داخل ہو کر عالمی درجہ حرارت کو بڑھاتی ہیں۔ آب و ہوا میں درجہ حرارت کے اضافے کو ہی عالمی حدت کہتے ہیں۔